السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج آف اسلام میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اس صندوق کے بارے میں، اس تابوت سکینہ کے بارے میں جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے اور کچھ تبرکات تھے۔ اس صندوق اور تابوت سکینہ کو جب بنی اسرائیل کے لوگ جب اس کو جنگ کے اندر آگے رکھتے تو ان کو کس طرح فتح حاصل ہو جاتی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صندوق جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد کے کچھ کپڑے اور کچھ تبرکات تھے، اس صندوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل جب بھی کسی جہاد میں جاتے تھے تو اس صندوق کو آگے رکھتے تو ان کو فتح حاصل ہو جاتی تھی۔ جالوت نامی ایک کافر نے بنی اسرائیل پر قبضہ کیا اور اس کے کافی لوگوں کو قیدی بنا کر وہ تابوت سکینہ، وہ صندوق لے کر چلا گیا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات نامنظور تھی تو وہ صندوق جس شہر کے اندر بھی رکھتا تھا اس شہر کے اندر تباہی، مصیبتیں اور بلائی پھوٹ آ پڑتی تھی۔ آخرکار تنگ آ کر اس نے وہ صندوق 2 بیلوں پر لاد کر ایسے ہی روانہ کر دیا۔ ادھر بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے پیغمبر سے یہ گزارش کی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بادشاہ مقرر کروائیں، ہم اس کی نگرانی میں، ہم اس کی ماتحتی میں جالوت کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس پیغمبر نے کہا کہ آپ طالوت کو بادشاہ بنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ تو عام شخص ہے، یہ تو غریب شخص ہے، اس سے زیادہ مستحق تو ہم ہیں کہ ہم بادشاہ بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ طالوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے کیونکہ اس کے پاس تابوت سکینہ ہے، کیونکہ اس صندوق کو، تابوت سکینہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتے لے کر طالوت کے پاس پہنچا گئے تھے۔ پھر لوگوں نے طالوت کو بادشاہ مانا اور طالوت نے 80,000 کا لشکر لے کر جالوت کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں طالوت نے اپنی فوج کو، اپنے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو آزمانا چاہتے ہیں، کیونکہ گرم موسم تھا، شدید سخت گرم تھا، تو بیچ میں ایک نہر آ رہی تھی۔ طالوت نے بتایا کہ جو شخص اس نہر سے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور جو شخص پانی نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ رہے گا۔ ہاں، اگر زیادہ سخت پیاس لگی ہو تو کم از کم ایک چلو آپ لے سکتے ہیں پانی کا۔ اور لوگوں نے طالوت کا یہ حکم نہیں مانا اور سب نے پانی پینا شروع کر دیا، اور تقریباً 80,000 میں سے 313 لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا یا کم از کم ایک چلو بھر پانی لیا۔ جب وہ جالوت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو صرف 313 تھے، اور تب طالوت نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، اور اس لشکر کے اندر، طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جو کہ ابھی تک چھوٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کا مقابلہ کیا۔ جالوت جب سامنے آیا، جالوت نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہی اس لشکر سے نمٹ جاؤں گا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے 2 پتھر اس کے سر پر مارے اور جالوت کا کام وہیں تمام کر دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر حضرت داؤد علیہ السلام کو حکمت دی، نبوت دی اور بہت کچھ دیا۔